دعوت اسلامی کا فیضان، دعوت اسلامی کی برکتیں پوری دنیا میں پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ نہ جانے کتنوں کی تقدیریں دعوت اسلامی نے بدل دی۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے سے پہلے کوئی کیسا تھا، اب کیسا ہو گیا۔ گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے آج مسجدوں کے امام بن چکے ہیں۔ وہ لوگ جو مسجد کی طرف آتے نہ تھے، اب لوگوں کو نمازوں کے لیے بلانے والے بن گئے ہیں۔ کئی بہاریں آپ نے سنی ہوں گی، آج آپ ایک بہار دیکھنے جا رہے ہیں۔ ایک گلوکار، ایک نوجوان جس نے انڈیا میں جا کر دنیا بھر میں اپنا نام کمایا، اس فیلڈ میں اس نے بہت ترقی کی، یہاں تک کہ دنیا بھر کے کئی ملکوں میں اس کے کانسرٹس ہوئے، ورلڈ ٹور کیا۔ قربان جائیے دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کے فیضان پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان پر ایسا کرم کیا کہ اب اس نوجوان کو آپ اس حلیے میں دیکھیں گے، اس انداز میں دیکھیں گے۔ میں دعوت دوں گا ہمارے مہمان، ہمارے بہت پیارے اسلامی بھائی محمد جنید شیخ اتاری کو، کہ جنہوں نے ایک وہ وقت تھا کہ نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں جا کر گانوں کی پرفارمنس دی تھی، آج یہ پہلے تو یہ بتائیں گے کہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کیسے آئے، مختصراً اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ میں سے ہو سکتا ہے کئیوں نے ان کو اس ٹی وی اسکرین پر بھی دیکھا ہوگا، اور آج یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی حلیے میں ہمارے سامنے ہیں۔ نعروں سے ہمارے اس بھائی کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مدینہ۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ زندگی کے دو رخ دیکھنے کا موقع ملا۔ پہلے ایک زندگی جس کا خواب میں دیکھتا تھا، یا نارملی بہت سے لوگ، اکثریت جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، ایک اکثریت دیکھتی ہے کہ شہرت ہو، بہت سے لوگ آگے پیچھے بھاگ رہے ہوں، آپ کو چھونے کے لیے لوگ روتے ہوں، آپ کی گاڑی پہ دھک دھک کر کے لوگ مارتے ہوں جب آپ کانسرٹ سے نکلتے جا رہے ہو، سیکیورٹی ہو آپ کے ساتھ، ایک پوری دنیا میں آپ کا نام ہو، پوری دنیا کے لوگ آپ کو جانتے ہوں اور آپ کے پیچھے پاگل آپ کے فینس ہوتے ہیں۔ وہاں جا کر آپ اپنے منہ سے کوئی بات نکالو اور آپ کی وہ بات فوراً پوری کر دی جائے، جہاں آپ جانا چاہو آپ کو لے جایا جائے۔ بہت کچھ دیکھا، سب کچھ دیکھا۔ پھر اچانک جب میں فرسٹ ورلڈ ٹور سے واپس آیا، اس کے بعد الحمدللہ درس میں بیٹھنے کا مجھے موقع ملا عشاء کی نماز کے بعد۔ بس وہ درس چلتا رہا۔ پھر ایک رات الحمدللہ امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ نے خواب میں جلوہ فرمایا۔ میں نے دیکھا کہ آپ ایک ایسی اونچی جگہ پر، اونچائی پر کھڑے ہیں جو بہت خوبصورت، اور میں وہاں جانا چاہتا ہوں، اور مجھے ایسا لگا اب مجھے وہاں پر بلا رہے ہیں۔ گھر کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، وہ اوپر کہیں اونچی جگہ تھی جہاں پر بابا تشریف فرما، اور آپ مجھے بلا رہے تھے، مجھے ایسا فیل ہوا۔ اس کے بعد چینجز آنے شروع ہو گئے۔ پھر ایک رات میں سویا اور خواب میں نے ایک ایسی حقیقت دیکھی جسے میں جانتا تو تھا، سنتا بھی تھا، لیکن حقیقت میں وہ ہے کیا، اس بات کی مجھے معرفت نہیں مل پا رہی تھی۔ سب کو پتا ہمیں ایک دن مرنا ہے، ہر بندہ جانتا ہے ایک دن مجھے واپس جانا ہے، دنیا چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ مجھے بھی پتا تھا، بچپن سے سنتا ہوا آ رہا تھا، پھر بھی پاپ سٹار بننے کا ایک سپنا لے کر چلا گیا تھا۔ لیکن اس رات جب میں سویا تو میں نے دیکھا کہ میری موت واقع ہوئی۔ میری روح عالم برزخ میں بیٹھی تھی اور اپنی جسم کو غسل دیتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت میں بہت بے بس ہو گیا تھا، اور مجھے اندازہ ہوا کہ میں کیا کر کے آ گیا دنیا سے۔ اتنے پلانز بنا رہا تھا، ابھی تو میں اتنے البم مجھے کرنا ہے، ابھی تو اتنی ساری چیزیں مجھے میری پائپ لائن میں ہیں، وہ سب کچھ مجھے کرنی ہے۔ بہت ساری پلاننگ چل رہی تھی۔ جب میں اس وقت میں یہ بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا اب میں کیا کروں گا، اب تو سارے آپشنز ختم ہو گئے میرے پاس سے، اب میرے پاس ہے نہیں کچھ کرنے کے لیے، اور جو میں دنیا کے اندر کر کے آیا ہوں مجھے سب کا حساب دینا ہے یہاں پر۔ وہ ایک بڑا عجیب سا ایک ماحول تھا، اندھیرا تھا چاروں طرف، میری روح وہاں بیٹھی ہوئی تھی عالم برزخ میں۔ اس وقت ایک نعت میں پہلے بڑا سنا کرتا تھا، نعت میں بڑے شوق سے سنتا تھا،
جب بھی وہ چلتی تھی تو ایک دم میں جھومنے لگ جاتا تھا. کبھی جشن عید میلاد النبی کے موقع پر نعت چلتی تھی میں جھومنے لگ جاتا تھا. اس کا جو نعت میں سنا کرتا تھا دنیا میں وہی نعت صرف میرے وہاں پر کام آ رہی. پھر جب صبح میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا لگا جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں، اس کا مفہوم اور خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ یا اللہ مجھے واپس بھیج دے. یہ تو صرف وہ بات ہے جو وہ کہہ دے گا. مجھے ایسا لگا کہ مجھے واپس بھیج دیا گیا دنیا کے اندر ایک اور موقع دے کر. وہ سب کچھ دکھا کر مجھے واپس دنیا میں بھیج دیا. اب میرے پاس ایک اور چانس ہے، اب کیا کرتا ہوں بس. اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اپنی ہر پرانی نافرمانیوں میں جس طرح میں لگا ہوا تھا. الحمدللہ عز و جل اس پروردگار عز و جل نے مجھے توبہ کا موقع دیا اور وہ سب کچھ حقیقت دکھا کے مجھے دنیا میں واپس بھیج دیا. اور وہ ساری وہ جو شہرت کی جو ایک طلب تھی، وہ بہت بڑا آدمی بننے کی جو طلب تھی، لوگ میرے آگے پیچھے گھومے، وہ سب کچھ نکلنا شروع ہو گئی. الحمدللہ مجھے ہر طرف سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اپنے گھر کی طرف سے بھی تھوڑا بہت، بیکاز ایک دم کیونکہ میں بدلا تھا، میرے اراؤنڈ لوگ اسی طرح سوچ رہے تھے. بہت ساری ایکسپیکٹیشنز تھی مجھ سے لوگوں کو، ابھی مجھے بہت کچھ کرنا تھا. میں نے ایک دم جب یہ اعلان کیا کہ میں میوزک چھوڑ دیا تو لوگوں کو یہ بات ایک دم سے ہضم نہیں ہوئی. کسی نے مجھے بولا بھائی کیا ملا بنے گا، کیا تو مولوی بنے گا، کیا تو مولانا بنے گا. بھائی یار ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا چاہیے. لوگوں نے مجھے اس طرح بھی کہا کہ تو ایکسٹریمزم کی طرف کیوں جا رہے ہو، ہم بھی مسلمان ہیں یار، ہم بھی نماز مطلب صحیح ہے نماز پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ بھی. کسی نے یہ بھی کہا کہ جاؤ یار تم ٹھیک ہے، یہ پیسہ جو ہے نا یہ بھی کمانا جو ہے مطلب روزی بھی عبادت ہے، روزی کرنا بھی عبادت ہے، تو اس کی طرف پہلے دھیان دینا چاہیے. اور جو ہے مطلب اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو کبھی کبھی ڈس ہارٹن بھی کر دیتی ہیں آپ کو. اور اپنا دسنے کا جو ماحول ہے نا، اس کی برکتیں اولیاء کرام کے واقعات جو کتابوں میں امیر سنت نے ہمیں لکھ کے دے دی ہیں پڑھنے کے لیے، اور امیر سنت کے بیانات اور اپنا ماحول یہ اپن کو کھینچ کے رکھتا ہے، باندھ کے رکھتا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جنید بھائی کا یہ واقعہ ہمارے لیے بہت بہت بڑا پیغام ہے. ایک جو ان کی زندگی میں پہلو آیا وہ ہمارے لیے میسج رکھتا ہے. پیسہ ہونا، دنیا کی شہرت ہونا، مال ہونا، لوگ ہماری واہ واہ کریں، یہ آج ہم میں کہ ہر شخص کے دل کی تمنا ہے. لیکن کبھی ایسا وقت آیا کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے پیسے کو ٹھکرا دیا ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے اپنی شہرت کو ٹھکرا دیا ہو. ارے یہ تو نوجوان اس گناہوں کی اندھیری وادیوں میں تھا، ہم تو اتنا ایکسٹریم پر نہیں پہنچے ہوئے، مگر اپنے اندر چینج کیوں نہیں لا رہے؟ آپ دیکھیے دعوت اسلامی ہماری فنگر ٹپس پر ہے. امیر اہل سنت کا فیضان دیکھیے کہ ایسا نوجوان جس کا بظاہر کوئی دعوت اسلامی سے تعلق نہیں ہے، اس کے خواب میں جا کر اس کو نیکی کی دعوت دے دی. اور یہ سوچنے کی بات ہے، مجھے ان کے دوستوں نے بتایا کہ یہ لاکھوں روپے ماہانہ کماتے تھے. ارے ایک نوجوان اپنی لاکھوں روپے کی کمائی کو ٹھوکر مار دی. مجھے ان کے دوستوں نے بتایا یہ کئی عرصے تک بے روزگار رہے، 6 مہینے غالباً ان کے پاس روزگار نہیں تھا، اور اب یہ صرف 10,000 یا اس کے قریب کی نوکری کر رہے ہیں. یہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، یہ توکل ہے، یہ اپنے رب کی عطا پر راضی رہنا ہے. لاکھوں ٹھکرا کر یہ خود فرماتے ہیں کہ اب جو مجھے سکون ہے وہ پہلے حاصل نہیں تھا. ارے جو حلال میں سکون ہے نا وہ حرام میں نہیں ہے. ارے سب کچھ مال نہیں ہے، سب کچھ دنیا نہیں ہے. جنید نے جو خواب دیکھا کہ اس کی موت اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھائی، خواب میں اس کو دکھایا گیا کہ اس کو غسل دیا جا رہا ہے. انہوں نے یہ ازیوم کیا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا. ارے اللہ کی اس پر رحمت تو دیکھیے کہ اس نے صبح اٹھ کر فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے یہ کام نہیں کرنا. میں اور آپ کب فیصلہ کریں گے کہ مجھے گناہ نہیں کرنا؟ میں اور آپ کب فیصلہ کریں گے کہ مجھے آقا کے دشمنوں جیسے طریقے پر نہیں جینا؟ میں اور آپ کب فیصلہ کریں گے کہ نمازوں کی پابندی کرنی ہے؟ ارے یہ وہ شخص جس کے پیچھے لاکھوں لڑکے لڑکیاں دیوانے تھے، یہ داڑھی رکھ سکتا ہے، یہ عمامہ پہن سکتا ہے، یہ سنتوں بھرا لباس سجا سکتا ہے. میں کیوں نہیں چینج ہو سکتا؟ میں کیوں نہیں سدھر سکتا؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مبلغ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ جب میں چینج ہو سکتا ہوں تو آپ بھی چینج ہو سکتے ہو. فیضان دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس دور میں
ہمیں ایک ولی کامل کی ہمیں ساتھ دیا ہے، ہم خوش نصیب ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے پوتے پڑ پوتے، ہمارے آنے والی نسلیں آپس میں گفتگو کریں گے کہ ہمارے دادا وہ تھے جن کو امیر اہل سنت کا دور ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امیر اہل سنت کا دور عطا کیا۔ دیکھیے تو صحیح کہ اس شخص کو خواب میں آ کر میرے پیر و مرشد نے تبدیل کر دیا۔ میرا پیر 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 میرا امامے والا میرا پیر، داڑھی والا میرا پیر، کرتے والا میرا پیر میرا پیر جو